اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجهم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. جی ہماری گفتگو چل رہی تھی آداب اسلامی میں استاد کے فرائض اور ذمہ داریوں کے بارے میں. آواز آ رہی ہے؟ ظرفشہ میم آپ ٹھیک ہیں؟ گلشن زہرا، فیروز فاطمہ، ہینا میم، نکھت، فاطمہ زہرا، مونیس، رفت فاطمہ، رئیسہ، اور آپ لوگ ساحل، علی عباس، وسیم، افنان، جوہر، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. جی بات چل رہی تھی کتاب آداب اسلامی کے لیے. ٹھیک ہے. استاد کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ پہلے بتائیں استاد کی ذمہ داریاں اپنے بارے میں، جو چیزیں اپنے بارے میں اسے دھیان رکھنی ہیں. پھر چل رہی تھی کس بارے میں؟ شاگردوں کے بارے میں کیا چیزیں دھیان رکھنی ہیں. ان میں سے ہم کچھ بیان کر چکے تھے، آج یہاں چھٹے نمبر سے بیان کر رہے ہیں کہ کیا ذمہ داریاں ہیں اس کی، اس شاگرد کلاس کے بارے میں. جی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کوئی بھی علمی نقطہ بیان کرتے وقت اپنے شاگردوں کی علمی سطح کا خیال رکھنا چاہیے. یعنی جو ہم پوائنٹس اگر بتانے کا دل میں آئے تو یہ دیکھیں کہ ہمارے جو کلاس میں جنہیں میں پڑھا رہا ہوں وہ اس کو برداشت کر پائیں گے یا نہیں، سمجھ پائیں گے یا نہیں. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ زیادہ دقیق اور باریک علمی گفتگو یا اس کے برخلاف کچھ زیادہ آسان ہو، مثلا بہت سے ہیں کیپیسٹی اس لڑکوں کی بہت زیادہ ہے اور نقطہ بہت معمولی سا ہے، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ زیادہ باریک علمی گفتگو یا اس کے برخلاف بہت آسان اور سادہ باتیں بیان کرنے سے بھی ان پر غلط اثر پڑتا ہے. لہذا مجمل یعنی پیچیدہ اور پیچیدہ باتوں سے پرہیز کرے، ورنہ طلاب کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے، حوصلہ گر جاتا ہے، حوصلہ ٹوٹتا ہے. ہمیشہ کلاس میں ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر ہی مطالب بیان کریں کہ جو وہ مطالب سمجھ سکیں اور برداشت کر سکیں. زیادہ مجمل باتیں نہ کریں، صاف باتیں ہوں، واضح. اسی طرح جب طلاب اس سے کوئی سوال کریں تو جواب میں بھی اسی بات کا خیال رکھیں کہ جواب جو ہم دیں وہ ایسا ہو کہ جو وہ سمجھ سکیں. ٹھیک ہے. آئیے، یعنی آسان انداز میں ہونا چاہیے جواب، بالکل واضح جواب دیں، آسان اور واضح. اور اگر جواب کی وضاحت اور توضیح کے لیے پیچیدہ بحثوں کی ضرورت ہو کہ بھئی اگر اس جواب کو زیادہ سمجھانے کے لیے کچھ پیچیدہ باتیں کی ضرورت پڑے گی، بحثوں کی ضرورت ہو، تو فوراً جواب دینے کے بجائے اس کے مناسب وقت کا انتظار کرے. فی الحال وقتی طور پہ ایسے ہی بتائیں، لیکن انتظار کرے کہ ان کی کیپیسٹی اس لائق ہو. ٹھیک ہے. اور ورنہ طالب علم اس کی بھول بھلیاں میں پھنس کر رہ جائے گا اگر جواب ایسا دے دیا آپ نے اس وقت جو اس کے سمجھ میں نہ آئے، جس کے نتیجے میں وہ غلط راستے کی طرف بھی بہک سکتا ہے. اسی طرح استاد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی علمی بیانات کو لاجیکل اور منطقی انداز میں ترتیب کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ بیان کرے. تسلسل کا ربط رہنا چاہیے، پتہ نہیں ایک بات اب ایسی کہہ دی اور دوسری ایسی بات کہی جو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. نہیں، بالکل تسلسل کے ساتھ، منطقی طور پر ترتیب کے ساتھ بیان کرے تاکہ اس کے شاگردوں کو اس کی باتیں سمجھنے میں کسی قسم کی زحمت نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ اس کی ذمہ داریاں ہیں. نمبر 7 کیا ذمہ داریاں ہیں کلاس میں؟
اپنے شاگردوں کے اندر اعتماد بالنفس. اعتماد بالنفس یعنی سیلف کانفیڈینس. کسے کہتے ہیں اعتماد بالنفس؟ ظرفیشہ میں جی آقا گلشن جی زہرا، آقا فیروز فاطمہ، ہنا میم، نکات فاطمہ زہرا. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی جی. اعتماد بالنفس یعنی خود پر اعتماد، سیلف کانفیڈینس. جی ان کے اندر یہ چیز پیدا کرے اپنے شاگردوں کے اندر، اور علمی اور عملی میدانوں میں، علمی اور پریکٹیکلی فیلڈ میں ترقی اور کمال کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرنے کی کوشش کرے. انہیں نا امید نہ کرے، کوئی ایسی باتیں نہ کہیں جو ان کا اعتماد ٹوٹے، ہمت ٹوٹے ان کی نہیں، بلکہ ان کے اندر سیلف کانفیڈینس، اعتماد بنفس اور علمی اور پریکٹیکلی جو فیلڈز ہیں ان میں، کہ ہر فیلڈ میں آپ جس میں جاؤ گے ترقی کرنا، کوشش کر کے آپ کامیاب ہو جاؤ گے، ان میں یہ جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرنے کی کوشش کرے. ایسا نہ ہو کہ ارے وہ ادھر وہ مت پڑھ لینا، تمہارے بس کی نہیں ہے، تم کر نہیں پاؤ گے، اور تم یوں ہے اور وہ نہیں. انسان سب کچھ کر سکتا ہے. انہیں بھروسہ دلائیں اور ان میں سوال کرنے کے اور اظہار خیال کی ہمت بھی پیدا کرے. سب سے مین بات یہی ہوتی ہے آج کے زمانے میں، خاص کر کے دیکھا، حالانکہ ہر زمانے میں رہا لیکن اب کچھ زیادہ ہے. بچوں میں جرتیں اتنی ٹوٹ گئی ہیں کہ وہ سوال نہیں کرتے. پورا کئی گھنٹے پڑھا کے چلے جائیں ہم، سوال نہیں کرتے. کتنی دفعہ یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ان کے اندر سوال کرنے کی ہمت، کیونکہ آج اگر وہ سوال کرنے کی ہمت اس کے اندر آئے گی بولنے کی، تو ہی وہ پبلک میں بول پائے گا، یہاں اپنا خیال ظاہر کر سکا، اظہار خیال کرے گا، تبھی وہ کہیں اور جا کے اپنا خیال، ورنہ ہر جگہ سامے بن کے بیٹھا رہے گا چپ چاپ. جو کوئی بھی کچھ بھی کہہ کے چلا جائے وہ چپ چاپ بیٹھا رہے گا، نہ وہ اعتراض کرے گا، نہ سوال کرے گا، نہ کچھ. جی ان میں سوال کرنے اور اپنے خیال کے اظہار کی ہمت بھی پیدا کر دے، کہ ان میں اتنی جرت ہو جائے کہ اگر کوئی بھی کچھ بھی پڑھ رہا ہے اور وہ علم کے خلاف ہے، منطق کے خلاف ہے، تو اس میں ہمت ہو کہ سوال کر سکے وہاں. اور اگر ان میں سے کوئی معمولی یا فضول سوال کرے یا غلط بات کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرے، تو پھر شرح صدر کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ مسکرا کر اس کا جواب دے. جی اگر غلط بات کے بارے میں یا فضول بھی اگر کوئی سوال کر لے، کلاس میں ہوتا ہے مین سوالوں کے بجائے اگر آدر کے سوال، فضول کے، بیکار کے، معمولی سوال کرنے لگ جاتے ہیں بہت سے، تو اس وقت مسکرا کر جواب دے، کیونکہ طالب علم کا مذاق اڑانے سے اس کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے اور وہ دوبارہ سوال نہیں کرتا. ٹھیک ہے، لہذا ان میں اعتماد ہونا چاہیے، ان پہ اعتماد بنفس، کانفیڈینس پیدا کیا جائے تاکہ ان میں جرت بڑھی جائے علمی میدان میں. بدتمیزی والی جرت نہیں. دوسرا یہ کہ استاد کے ساتھ بھی طالب علم کا رابطہ اور لگاؤ پھیکا پڑ جاتا ہے اگر ایسا کیا جائے تو، ان میں ہمت نہ بنائی جائے، یا وہ کوئی سوال کریں تو ان کو جواب نہ دیا جائے تو. نمبر 8، علمی باتوں کو ان کا علمی معیار کم کیے بغیر، جو علمی باتیں ہیں ان کا جو معیار ہے علمی، طلاب کا، اسٹوڈنٹس کا، اس معیار کو، اس کسوٹی کو کم کیے بغیر عام فہم اور آسان انداز میں اس طرح بیان کرے کہ طلاب، اسٹوڈنٹس بآسانی ہضم کر سکیں. ٹھیک ہے جی، ان کی علمی کسوٹی کو کم کیے بغیر علمی باتیں ان کو اتنے آسان میں بیان کرے، اتنی آسان باتوں میں بیان کرے کہ وہ آسانی سمجھ سکیں، ہضم کر سکیں. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی استاد کسی بھی علمی مسئلے کو پیچیدہ اور مجمل انداز سے بیان کرتا ہے، مجمل یعنی سمجھ میں نہ آئے، گھما پھرا کے، تو طلاب کو اپنی ذہانت اور حافظے کے بارے میں شک ہونے لگتا ہے. وہ سوچتے ہیں کہ یار میری سمجھ میں نہیں آیا، اس کا مطلب میرا ذہن کمزور ہے. جی سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ جی جی اگر پیچیدے مسئلے کو مجمل انداز میں بیان کیا جائے، جو سمجھ میں نہ آئے، گھما پھرا کے اگر بیان کیا جائے، تو پھر اسٹوڈنٹس کو، طلاب کو اپنی ذہانت اور حافظے کے بارے میں شک ہونے لگتا ہے، یار میری سمجھ میں نہیں آیا، اس کا مطلب میرا ذہن کمزور ہے، اور وہ اپنی تعلیم کے بارے میں پھر وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے لوگ. لہذا ہمیشہ آسان طریقے سے بیان کرنا چاہیے. نمبر 9، اور کیا ذمہ داری ہے؟ جی بولیے. نمبر 9، جی
नंबर 9, तुल्लाब को मुसलसल मशक करनी चाहिए, तमरीन, तहकीक, रिसर्च या सवालात के जवाबात लिखने के लिए कहे। हमेशा तुल्लाब से क्या कहे? पढ़ के आया करो, प्रैक्टिस किए करके आया करो, थोड़ा सा टाइम दे दिया करो, रिसर्च करो इसके बारे में, सवालात के जवाबात लिखने के लिए कहे। ये बातें उस्ताद जो है वो शागिर्दों से कहता रहे ताकि उनकी इल्मी सलाहियत में इजाफे के अलावा उनके अंदर मेहनत और मशक्कत का जज्बा भी ज्यादा से ज्यादा परवान चढ़ सके। इसी तरह अगर कोई तालिब इल्म दर्स में सवालात या इल्मी तनकीद करता है, सवाल पढ़ाते टाइम उस्ताद के कोई लड़का, कोई तालिब इल्म, कोई लड़की, स्टूडेंट इल्मी तनकीद करे, कुछ सवाल करे दर्स के बारे में कि ये इस तरीके से नहीं, ऐसे क्यों है तो ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा है तो क्यों है, या वो तनकीद करे नहीं ये बात मेरे समझ में नहीं आई, ये इसमें ये कमी लग रही है, तो उसकी हौसला अफजाई की जाए कि हाँ भाई तुमने सवाल किया, हसन तुमने अपना नजरिया रखा, आपने अपना नजरिया रखा, नहीं समझ में आया या आपको ये एतराज है इस वाली बात पर, चलिए अच्छी बात है आपने एतराज किया, उसका हौसला अफजाई की जाए, फिर उसे समझाया जाए, सही जवाब दिया जाए, क्योंकि उससे उसकी इल्मी सलाहियत में इजाफे के अलावा एक तो इजाफा होगा उसकी इल्मी सलाहियत में, दूसरे तुल्लाब के अंदर भी आगे बढ़ने का हौसला पैदा होता है कि मैं भी रिसर्च करके आगे पहुंच सकता हूं। इसीलिए आपने देखा होगा कि पढ़ाई के उसूलों में से एक असल ये है कि हमेशा वो दर्स जो हमने पढ़ चुके वो तो प्रैक्टिस करनी ही है, तैयार करना ही है, तैयारी करनी ही है, लेकिन मुताले के उसूल में से एक ये है कि जो दर्स कल पढ़ेंगे उस दर्स को पढ़ के आए तालिब इल्म, पहले वो दर्स जो अभी नहीं पढ़ाया गया है उस दर्स को पहले पढ़ के प्रैक्टिस करके आए, ताकि जो चीज समझ में आ गई तो आ गई, जो चीज नहीं आई तो उसके बारे में उसके जहन में सवालात आएंगे कि कल को जब ये उस्ताद पढ़ाएंगे तो मैं ये सवाल करूंगा। पता है आपको, तजुर्बा बताऊं आप लोगों को, और हकीकत बात भी यही है, पहले जो मेहनती और ज़हीन लड़के हुआ करते थे, लड़कियां हुआ करती थी, वो सवाल किया करते थे, कोई भी उस्ताद बगैर मुताला किए, बगैर पढ़ाए नहीं अब पढ़ा सकता था दर्स को। क्यों? क्योंकि वो पता है कि ये बच्चे पढ़ के आए हैं, प्रैक्टिस करके आए हैं और ये सवालात करेंगे, मुझे इनके जवाब देने होंगे, लिहाजा हर कोई पहले से रेडी होकर तैयार होकर आता था ताकि पढ़ाए और उन सवालों का जवाब दे सके। लेकिन अभी अब पब्लिक क्यों खामोश रहती है, क्लासों में लड़के लड़कियां क्यों खामोश रहती हैं? क्योंकि वो शुरू होने वाला दर्स तो बात की बात, जो हो चुका वो नहीं पढ़ के आते जी, वो तक नहीं पढ़ के आते, तो वो अभी पिछले ही दर्स में डाउट्स हैं, उन्हें क्लियर नहीं है, पढ़ा नहीं है, मेहनत नहीं की है, प्रैक्टिस नहीं की है, तमरीन नहीं की है, तो फिर जो नया दर्स शुरू हो रहा है उसके बारे में तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता। जबकि मुताले के और तालीमी उसूल में से कि ये अहम तरीन है, ये बुजुर्गों का कहना है कि जो दर्स अभी शुरू होगा उस दर्स को पहले मुताला स्टडी करके, सेल्फ स्टडी करके आए जी। तो इंसान फिर उसके अंदर जज्बा पैदा होता जाता है, हिम्मत बनती जाती है, फिर ऐसे कर करके वो आगे बढ़ता चला जाता है। और जो लोग अगला तो छोड़िए पिछला भी याद करके नहीं आते, जो हो चुके होते हैं वो हमेशा कमजोर होते चले जाते हैं, चाहे कितने भी ज़हीन हो। आइए नंबर 10, तमाम शागिर्दों के साथ एक जैसा रवैया रखे, यानी सबके साथ इंसाफ से पेश आए और किसी को बिला वजह दूसरों पर तरजीह न दे। ऐसा ना हो कि ये मेरा खास है क्लास में, नहीं, बगैर वजह के नहीं, सब बराबर है। हाँ अलबत्ता एक है बहुत ज़हीन, बहुत होशियार है, जिस काम को ज़हीन होशियार सब है मिसाल के तौर पर, लेकिन एक इतना खास क्यों? क्योंकि जब भी कोई जिम्मेदारी दी जाती है वो पूरी करके लाता है, जब भी उससे किसी चीज को पढ़ने को कहा जाता है वो पढ़ के आती है लड़की मसलन या लड़का जो भी, तो फिर जाहिर सी बात है उसका हक बनता है कि उसको तरजीह दी जाए, उसका फिर हक बनता है कि अगर क्लास में 20 लड़के 30 लड़कियां हैं और सबसे जिम्मेदारी दी जाती है, कोई करके नहीं लाता, बस एक है जो करके सबसे ज्यादा टाइम पे, कभी वो गैबत नहीं करती, नहीं करता, टाइम भी काम भी टाइम पे करती है, करता है, तो फिर उसका हक बनता है कि उसको तरजीह दी जाए, लेकिन नाहक नहीं, लेकिन नाहक तरजीह नहीं। समझ में आ रहा है नहीं आप लोगों को? वरना इसके अलावा सबके साथ रवैया एक सा होना चाहिए, इंसाफ के साथ,
اور کسی کو بلا وجہ دوسروں پر ترجیح نہ دے، کیونکہ ان سب کے حقوق بالکل برابر ہیں۔ جب کلاس میں سب آئے ہیں تو سب کے حقوق برابر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کلاس میں پہلی بار آتے ہی کسی ایک کو خاص بنا لے بھائی لوگ، نہیں، پہلے آپ پڑھائے، استاد پڑھا کے دیکھے، کچھ دن کام دے انہیں، ذمہ داریاں دے، دیکھیے کون کتنی نبھا رہا ہے، کون کتنا ذمہ دار ہے، کون کتنا سیریس لے رہا ہے۔ اس کے بعد ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ایک کو دیکھا کلاس کے اندر 2 ہیں 3 ہیں کہ جو ہمیشہ ٹائم پہ آتے ہیں، ہر چیز کے پابند ہیں، ہوم ورک کر کے لاتے ہیں، پڑھ کے آتے ہیں، سب کچھ کر کے آتے ہیں، تو پھر ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو دوسروں سے ترجیح دی جائے، ورنہ وہ بھی انصاف والی ترجیح ہونی چاہیے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ بعض طلاب بہت زیادہ محنتی اور مخلص ہوتے ہیں اور انہیں ہمیشہ اپنی پڑھائی کی فکر لاحق رہتی ہوتے ہیں بہت سے، اور دوسروں سے وہ ممتاز نظر آتے ہیں پوری کلاس میں، تو ایسے طلاب کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ ان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ ہم جو یہ لوگ محنت نہیں کر کے آتے، ٹائم پہ کبھی کام کر کے نہیں آتے اور ہم سب کچھ کر کے آتے، پھر ان میں ہم میں فرق کیا رہ گیا، ان کے بھی حوصلے ٹوٹ جائیں گے، ان کے بھی ہاں، بلکہ اس ٹائم تو انہیں اور زیادہ کیا سراہنا چاہیے، جسے کہتے ہیں ہم اسے، انہیں آفرین کہنا چاہیے، تاکہ اور لوگوں کو بھی جذبہ پیدا ہو کہ یہ ایسا کیا کرتے ہیں جو استاد ان کی اتنی تعریف کرتا ہے جی، تو پھر انہیں بھی حوصلہ ملے گا کہ بھائی ہمیں بھی کر کے آنا چاہیے، کیونکہ انسان اس چیز میں آ کے کرے گا، وہ پھر جب دیکھے گا کہ بھائی یہ کام ٹائم پر کر کے لاتے ہیں کچھ لوگ، لیکن اگر کوئی نہ کر کے لائے گا تو سب ایک سے ہو جائیں گے، لیکن اگر کچھ ہمیشہ ٹائم کے پابند سب کام کریں گے تو پھر سب کے اندر یہ ہوگا کہ بھائی ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہمیں بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہی بات چل رہی تھی، یہ البتہ اس طرح نہیں کہ اس سے ناانصافی اور گروہ بندی کا خطرہ ہے، اس طریقے سے ترجیح نہ دے انہیں، کام اگر کر کے لانے والے لوگ ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گروہ بندی کا خطرہ پیدا ہو جائے، اس طریقے سے نہیں۔ اگرچہ سب سے بڑی ناانصافی تو یہ ہے کہ استاد اپنے ذہین، محنتی اور لائق طالب علم کو درسی اعتبار سے کمزور اور تعلیم سے دلچسپی نہ رکھنے والے طالب علم کے برابر کا، یہ ناانصافی ہے، یہ ناانصافی ہے کہ جو اچھے ہیں، ذہین ہیں، کام کر کے لاتے ہیں، اپنے درس کی فکر رہتی ہے ان کو، اور جو نہیں ناکارہ ہیں ان کو برابر سمجھے، یہ ناانصافی ہے۔ ہر جگہ برابری کا نام انصاف نہیں ہے، ہر جگہ کیا، باہر سے بھی برابری کا نام انصاف نہیں ہے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے عدل یعنی برابری، نہیں، عدل کا مطلب برابری نہیں ہے، کبھی بھی یاد رکھنا، عدل کا مطلب جی، ہلو جی برابری کا نام عدل انصاف نہیں ہے۔ کبھی آپ یہ سوچیں کوئی آپ سے کہے کہ بھائی ذرا عدل سے کام لو اور آپ سب کو کوئی چیز بانٹتے ٹائم برابر دے دیں یا کوئی ایسا کام کرتے، نہیں، برابری یا کہیں پہ دیکھیں، برابری کا نام عدل نہیں ہے، عدل نام ہے جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا دینا جی۔ اب ایک کلاس میں اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ ٹائم کے پابند ہیں، ہر چیز میں ایکٹیو ہیں، کام پورا کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ بیکار ہیں، نہ ٹائم پہ کبھی پابندی سے آتے ہیں، یہ سب کچھ، ان کو اگر برابر سمجھا جائے سب کو تو یہ نا انصافی ہے۔ انصاف یہ ہے کہ بھئی یہ محنتی ہے تو ان کا پتہ لگنا چاہیے کہ ان میں اور ان میں فرق ہے۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ سب سے بڑی ناانصافی تو یہ ہے کہ استاد اپنے ذہین، محنتی اور لائق طالب علم کو درسی اعتبار سے کمزور اور تعلیم میں دلچسپی نہ رکھنے والے طالب علم کے برابر قرار دے دے۔ اس سے ایک طرف تو محنتی طالب علم کی حوصلہ شکنی ہو تو اس کا حوصلہ ٹوٹے گا کہ یہ کچھ نہیں کر کے لاتے، میں سب کچھ کر کے لاتا ہوں، تو ان میں اور مجھ میں کیا فرق ہے، اس کی بھی ہمت ٹوٹے گی، میں بھی کیوں کر کے لاؤں۔ اور دوسری جانب محنت نہ کرنے والے طلاب کو ان کی کوتاہی اور لاپرواہی کے لیے مزید سہارا مل جائے گا جی جی۔ اگر ہم نے برابر، اب وہ دیکھیں گے کہ بھائی سبھی برابر ہیں، یہ کر کے بھی لا رہے ہیں تو ان کو کیا خاص کہتے ہیں نا، انہیں یہ اتنا کر کے لاتے ہیں، انہوں نے کیا اکھاڑ لیا جسے کہہ دیتے ہیں جی۔ تو اگر ایسا ہوگا تو ان کو بھی بہانہ ملے گا اور سست رہیں گے وہ۔ لیکن اگر جو پڑھنے والے ہیں ان کو الگ ہی ظاہر ہوں گے تو انہیں بھی احساس ہوگا کہ یار اگر ہم بھی پڑھیں تو ہمیں بھی خیال رکھا جائے گا۔
لہٰذا استاد اپنے تمام شاگردوں کے لیے یہ بات بالکل واضح کر دے کہ جن طلاب کو وہ دوسروں پر فوقیت دیتا ہے، جن طلاب کو دوسروں پر برتری دیتا ہے یا ان کا احترام اس کی نظر میں زیادہ ہے، تو اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ لوگ تعلیم اور اخلاقی فضائل سے دوسروں سے بہتر ہیں۔ نمبر 11، ہر استاد کو، چلیے تمام ہو جاتا ہے، اس کو تمام کر دیتے ہیں۔ ہر استاد کو اس موضوع کی تدریس کرے، ہر استاد اس موضوع کی تدریس کرے، اس سبجیکٹ کو پڑھائے جس میں اس کو باقاعدہ مہارت حاصل ہے، کیونکہ اگر وہ ایسے موضوعات یا سبجیکٹ یا فنون یا فن کی تعلیم دینے کی کوشش کرے جس میں اس کے پاس لازمی مہارت جتنی ضرورت ہونی چاہیے مہارت کی یا معلومات اس میں اتنی نہیں ہے، ایسی چیز اگر پڑھانا شروع کرے تو اس سے خود اس کی شخصیت اور عزت پر برا اثر پڑے گا کہ یار اس سے تو پڑھایا نہیں جاتا، اور اسے اپنے شاگردوں کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑے گی، اور اس سے خود اس کے شاگردوں کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح استاد کے لیے یہ بھی ہرگز مناسب نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے موضوع یا مضمون کی تعریف کرے، جو وہ پڑھاتا ہے سبجیکٹ بس اسی کی، بس یہ ہے جو کچھ ہے، نہیں، اور سبجیکٹ بھی سبجیکٹ ہیں اور استاد بھی پڑھانے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی غلط ہے کہ وہ صرف اپنے سبجیکٹ کی تعریف کرے اور بقیہ دوسرے علوم، سبجیکٹ اور موضوعات کو، سبجیکٹ کو فضول یا بیکار یا کم قیمت ثابت کرنے کی کوشش کرے، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 12، استاد اپنے شاگردوں کی علمی صلاحیتوں سے اچھی طرح واقفیت کے بعد، پہلے اپنے اسٹوڈنٹس کی، طالب علم کی، شاگردوں کی جو کیپیسٹی ہے، صلاحیت ہے، استعداد ہے، اس کو جاننے کے بعد ان کی علمی صلاحیتوں کے مطابق جتنی ان کی صلاحیت ہے اس کے مطابق اعلیٰ تعلیم کے لیے اچھے، لائق اور درد مند اساتذہ کی طرف ان کی رہنمائی کرے کہ بھائی آپ ایسا کرو، جب یہاں سے پڑھ لیے کہ اب آپ ادھر جانا، فلاں سے پڑھنا، فلاں ٹیچر اس موضوعات کے اچھے ہیں، آپ ان سے سب رابطہ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھے کی طرف رہنمائی کرے۔ جب استاد اپنے شاگردوں کی علمی صلاحیتوں، ان کے علمی استعداد اور کیپیسٹی پر اطمینان کرنے لگے تو پھر پریکٹیکلی میدان میں، عملی میدان میں اترنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرے، آپ آؤ پریکٹیکلی میدان میں آئیے، آپ جائیے، تاکہ وہ بھی تدریس کرے، تبلیغ یا خطابت وغیرہ کے ذریعے دوسرے کی ہدایت کر سکیں۔ ہاں وہ اس لائق ہے، آپ بھیجیے اسے تبلیغ کے لیے، بھیجیے آپ اسے پڑھانے کے لیے، بچوں کو پڑھوائیے اس سے۔ اس کے ساتھ ساتھ استاد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مختلف مقامات پر علمی اور دوسرے حلقوں میں ان کی شناخت کرائے، علمی جو میدان لوگ ہیں، علمی جو حلقے ہیں، گروہ ہیں، گروپ ہیں، ان میں ان کی پہچان کرائے پھر اس طالب علم کی کہ بھائی اتنی ہے اس پہ صلاحیت، اور جہاں تک ممکن ہو ان کی تائید کرے، پشت پناہی بھی کرتا رہے، ٹھیک ہے؟ یہ استاد کے فرائض کا درس تھا۔ سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ کلاس میں استاد کو کیا خیال رکھنا ہے، اسلامی آداب اور اخلاق کے مطابق طلاب کی تربیت کرنا، انہیں تقوی الہی کی طرف دعوت دینا، ان کے ساتھ گہرے رابطے، تعلقات برقرار رکھنا، تعلقات گہرے ہونے چاہیے استاد اور شاگرد میں، انکساری سے پیش آنا، تحقیق یعنی ریسرچ اور محنت و مشقت کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ہمت بندھانا، اور آئندہ کے بارے میں انہیں پر امید بنانا، امید دینا، ان کے درمیان عدالت و انصاف اور مساوات کا خیال رکھنا، اور ان کی ترقی اور پیش رفت کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا۔ طلاب کے یہ وہ حقوق ہیں جن کو ادا کرنا ہر استاد کے لیے ضروری ہے، یہ طلاب کے حقوق ہیں استاد کے اوپر۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔